اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 رمضان المبارک یوم فتح مکہ کا دن ہے، اور آج کی مناسبت سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ ہونے والے جس سال فتح مکہ ہوا یعنی 8 ہجری کو، تو 21 سال نبوت کے پورے ہو گئے تھے۔ 21 سالہ جد و جہد کے بعد فتح مکہ ہوا۔ وہ مکہ فتح جہاں سے میرے نبی کو نکالا گیا، وہ مکہ جہاں پہ میرے نبی پیدا ہوئے، جہاں پہ میرے نبی نے اپنا بچپن گزارا، جہاں پہ میرے نبی نے اپنی جوانی گزاری، جہاں پہ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد میرے نبی کو جو تکالیف پہنچائی گئیں، اور 13 سالہ جد و جہد جو میرے نبی نے مکے کے اندر کی، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ لوگ مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے گئے، اور نتیجہ یہ کہ میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب مدینے تشریف لے گئے تو دشمنان اسلام نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت فرما گئے تھے، ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو ہے مدینے میں خوش و خرم زندگی گزاریں اور آزادانہ دین کی تبلیغ کر سکیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ سے جنگوں کا آغاز کیا جائے اور انہیں وہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیا جائے۔ تو انہوں نے مکے کے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور یہاں تک کہ جنگ خندق ہوئی۔ وہ تو اس کنڈیشن کی تھی کہ مدینے کے گرد خندقیں کھودی گئیں۔ یہ سارے معاملات تاریخی واقعات میں لکھے ہوئے ہیں، اور خود قرآن کریم نے بھی ان جنگوں کو اپنے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سارے معاملے ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ قریش مکہ نے ظلم کی ایک داستان رقم کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان ظلم و ستم سے ہم اسلام کو بھی مٹا دیں گے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی دنیا سے ہم اپنے رستے سے ہٹا لیں گے۔ لیکن اللہ کی منشا تو کچھ اور تھی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جب فرمائی، تو صلح حدیبیہ وہ جگہ تھی جہاں سے راہ ہموار ہوئی فتح مکہ کے لیے۔ اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ چونکہ بہت ایسی شرائط کے اوپر تھا جو کہ صحابہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول راضی تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہی شرائط کے اوپر یہ صلح حدیبیہ کی جائے گی، اور وہ ہوئی۔ اب چونکہ اس کے ثمرات کا اندازہ ان کو نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کو اس طریقے سے احاطہ نہیں ہو پا رہا تھا، مگر چونکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا آئیں گے، تو جب اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے، اس کے نتائج آنا شروع ہوئے، تو صحابہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و سچ کا معاہدہ فرمایا۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ ان کو قریش مکہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع ملا، پیغام دینے کا موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں راہ ہموار ہوئی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ فتح مکہ کے لیے آپ سوچیں کہ وہ قریش، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ پر ظلم ڈھائے تھے، رسول اللہ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تھے، وہ یہ کب باور کر سکتے تھے کہ یہ فتح یاب ہو کر ہم پر بادشاہ کی حیثیت سے رسول اللہ تشریف لے آئیں گے؟ لیکن اللہ نے وہ وقت لایا کہ میرے نبی صلح حدیبیہ کے نتیجے کے اندر جو راہ ہموار ہوئی اور جو معاملات چلنا شروع ہوئے، اور اس صلح حدیبیہ کی برکت کے بعد سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور ان کے آنے سے اسلام کو اور تقویت ملی۔ اور پھر وہ وقت دیکھا دنیا نے کہ جب میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ اب ہم فتح مکہ کی طرف جو ہے جانے والے ہیں، اور مکے کو فتح کریں گے۔ اب اس مکے کی فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی چل پڑے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب 10,000 کا لشکر مکے کی دنیا نے کب دیکھا تھا؟ مکے کی تو کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی طرف روانہ ہوئے اور پورے چاروں طرف سے اس کا حصار باندھ لیا اور محاصرہ کر لیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ داخل ہوں گے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و شوکت کے ساتھ علم تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اور پھر جب وہ آگے گئے اور ان کے پیچھے اور صحابہ ساتھ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور زبیر اور ان عظیم الشان عشر مبشرہ کے صحابہ کو آگے کیا، اور پھر ان کے پیچھے، ان کے درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہاتھ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے ہاتھ کے اوپر،
اور بیچ میں میرے نبی گھوڑے پہ سوار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اللہ احد کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے، اور پیچھے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے تھے۔ اور پھر یہ مکے کے اندر سب داخل ہونا شروع ہوئے۔ مکے کے لوگوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہ واقعات آنا شروع ہو گئے جو انہوں نے ظلم ڈھائے تھے، جو انہوں نے ستم کیے تھے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اب وہ خوف و ہراس کے اندر آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے تو اپنا حساب پورا کریں گے، آج تو قتل و غارت ہوگی، آج تو سروں کو نیزوں پہ اٹھایا جائے گا، آج تو ہمارے بچوں کو کاٹا جائے گا، آج تو ہم سے وہ سارا حساب پورا ہوگا جو ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شہر میں داخل ہو گئے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ ان کی رائے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ دیا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جیسا کیا ویسا ان کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کا دست مبارک تلوار پہ نہیں تھا، بلکہ ان کا دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اشارے میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج آدمی تھے، اور چونکہ پہلے ہی ان کا منشا تو رحم کا تھا، میرے نبی نے قریش مکہ کو مخاطب کیا اور کہا، اے مکے والو، تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ تم نے ظلم کی داستانیں رقم کی، تم نے میرے صحابہ کو تکلیفیں دی، میری آنکھوں کے سامنے میرے صحابہ کو شہید کیا، میری آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کو شہید کیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے صحابہ کو تم نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے، میری آنکھوں کے سامنے ابوبکر صدیق کو تم نے مار مار کر نیم مردہ حالت میں میرے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ سارے ظلم تم نے ڈھائے، یہ ظلم و ستم تم نے کیے، مگر اس کے باوجود آج اللہ نے مجھے تم پر قدرت دی ہے، آج میں تمہارے اوپر فتح یاب ہوں، آج میں چاہوں تو تمہارے بچوں کے سر نیزوں کے اوپر گھما سکتا ہوں، آج میں چاہوں تو قتل عام کروا سکتا ہوں، آج میں چاہوں تو اپنے ایک ایک زخم کا حساب لے سکتا ہوں، مگر مجھے اللہ رب العزت نے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مابوس نہیں فرمایا ہے، مجھے اللہ نے لوگوں کے اوپر ستم کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے اللہ نے لوگوں پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور آج میں تم پر اپنی رحمت کو وسعت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جاؤ مکے والوں، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہے کہ میں نے آج تم سب کو معاف کیا، تو ان کی حیرت کی انتہا تھی کہ جس انسان کے ساتھ ہم نے ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں، جن کو ہم نے تکلیفیں دی، ان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگرا، یہ صرف میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے اوپر میرے نبی نے سب کو معاف فرما دیا، اور اعلان دیا گیا، آواز دی گئی، ندا ہوئی کہ جو آج بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان ہے۔ تو لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور سکون سے رہیں، اور کوئی کسی کو خوف نہیں ہوگا اور کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں، رسول کے اس اعلان کے اوپر جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو قرآن کریم نے جو فرمایا تھا کہ لوگ فوج کی شکل میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، یہ فتح مکہ کا وقت تھا کہ سارے مکے کے لوگ ایمان کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کس قدر ہدایت سے دور تھے، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے تو ہمارے ساتھ نیکی کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مرد ایک طرف ہو جائیں اور ساری عورتیں ایک طرف ہو جائیں، سارے مرد میرے ہاتھ پر اور ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوں گے بیعت کر کے، اور ساری عورتیں حضرت عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوں گی، اور یوں جوگ در جوگ سب اسلام کے اندر داخل ہوئے اور پورا مکہ فتح ہو گیا اور امن اور سلامتی ہو گیا۔ اب باری آئی ساز و سامان کی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز و سامان تقسیم کرنا شروع کیا مکے کے لوگوں کے اندر۔ انصار میرے نبی کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم مجھ سے کچھ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پھر لوگوں میں سامان تقسیم فرما رہے، پھر انصار کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تیسری بار جب میرے نبی نے سارا سامان تقسیم کر دیا اور ان سے کہا کہ پھر تمہاری کوئی آرزو، کوئی تمنا، انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے والوں تم ساز و سامان لے جاؤ، اور مدینے والوں تم اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو لے جاؤ۔ تو اس کے بعد میرے نبی نے مکے سے ہجرت واپس فرمائی
اور مدینے تشریف لے آئے۔ انصار کو مال غنیمت نہیں چاہیے تھا، انصار یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مدینے میں رہیں، تو چونکہ انہوں نے دین کے لیے خدمات دی تھیں، وفاداریاں دکھائی تھیں، جانوں کے نذرانے دیے تھے، تو میرے نبی ان سے اتنا خوش تھے کہ مکے والوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا اور مدینے والوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس وقت سے آج تک میرے نبی مدینے کے اندر موجود ہیں، اور فتح مکہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے دنیا کے لیے کہ انسان کو اللہ جب قدرت دے تو وہ بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنے والا زندہ رہتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور جو معاف نہیں کر سکتا اسے دنیا فراموش کر دیتی ہے، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی مکے کے لوگوں کے نام لوگوں کو یاد نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، تا قیامت بھی زندہ رہے گا اور ہمیشہ بلند دوبارہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاف کیا تھا۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، معاف کرنے کے جذبے کو عام کرو۔ غلطی کوتاہی ہم سے بھی ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، ہمارے ماتحتوں سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے نبی کے سچے اور پکے ماننے والے ہو تو معاف کرنے کا جذبہ کرو، دل بڑا کرو اور معاف کر دیا کرو۔ یہ کبھی مت کہو کہ میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو معاف نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کرے اور ہم پر رحم فرمائے تو ضروری ہے کہ ہم اہل زمین پر رحم کریں۔ اس لیے اس فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم و ستم بھی اگر کوئی آپ کے اوپر کر دے، آپ کا حق بھی مار دے، مگر جب وہ آپ سے معافی مانگے تو معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فتح مکہ سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔